اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے یہ بھی فرمایا، اب فرماتے بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین کے خلاف، بڑی توجہ رکھنا ان جملوں پر بھی، اگر تفضیل شیخین کے خلاف آج کوئی شخص بکے نہ اٹھے کہ میرے پاس فلاں دلیل ہے کہ فلاں افضل ہے، فلاں دلیل ہے فلاں افضل ہے، وہ کہے میرے پاس حدیث ہے، میں حدیث سے ثابت کروں گا صدیق اکبر سے فلاں افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے، تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے، قطعاً واجب التاویل ہے، فرمایا اس حدیث کی تعویل کی جائے گی، تفضیل شیخین کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا ان عبارتوں کو، یہ عبارتیں آج ہمارے لیے سنہری حروف سے کم نہیں ہیں ان فتنوں کے زمانے میں۔ فرمایا اگر صحیح حدیث بھی آ جائے کس کے برابر؟ تفضیل شیخین کے مقابلے میں، فرمایا وہ حدیث واجب التاویل ہے، اس کی تعویل کی جائے گی۔ فرمایا اگر بفرد باطل سال تعویل نہ ہو وہ حدیث واجب الرد ہے، اس حدیث کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اگرچہ صحیح ہے، اگرچہ اچھے درجے کی حدیث ہے، لیکن آئی کس کے مقابلے میں؟ تفضیل شیخین کے۔ فرمایا اس حدیث کو وہ واجب الرد ہے، کیوں کہ تفضیل شیخین متواتر و اجماعی عقیدہ ہے۔ آج کئی پیر کھڑے ہیں نا، انہوں نے کہا ہم اعلامیہ جاری کرتے ہیں۔ اعلامیہ کیا جاری کیا؟ کہا تفضیل الشیخین والا عقیدہ یہ جمہور کا عقیدہ ہے۔ جمہور کا بچوں عقیدہ نہیں، یہ اجماع ہے۔ جمہور تو ایک گروہ کو کہا جاتا کہ چند لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ تفضیل الشیخین عقیدہ ہے، لیکن جمہور کا نہیں۔ اس پر صحابہ سے لے کے آج تک کی امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد جس ہستی کا نمبر ہے اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔